آپ علیہ السلام کی زندگی کے ہر گوشے پر جب نظر کی جائے اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے تمام تر احوالات اور تمام تر حالات کیفیات کو جب دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے الگ الگ گوشے، الگ الگ حالات، الگ الگ کیفیات آپ کو ملے گی، جن میں سے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا، آپ کے عمل کا، آپ کے افعال کا ایک بڑا حصہ وہ ہے، اور آپ کے ارشادات کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو سلمن قطع کا کے ارد گرد گھومتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آپ کو نبوت بعد میں ملی، اس سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ اپنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، شہر والوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ کیا تعلقات رکھنا ہے، لوگوں کو کس طرح، لوگوں سے کس طرح ملنا ہے، کس طرح ان کے ساتھ رہنا ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی برائی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح جواب دینا ہے، اگر وہ کسی بھلائی کا کام کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ میں کیا کرنا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی، یا علیہ السلام کا طریقہ۔ نبی علیہ السلام آپ نبی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے پورا مکہ آپ کو صادق اور امین کہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے۔ آپ نے فرمایا انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا اسی لیے گیا ہوں تاکہ بلند اخلاق کو، اعلیٰ اخلاق کو پورا کر دوں۔ مجھے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، نبی علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، عربی سمجھنے والے یہ سمجھ سکتے ہیں انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف اسی لیے بھیجا ہی گیا ہوں تاکہ میں اچھے اخلاق دنیا والوں کو سکھا دوں، اچھے اخلاق دنیا والوں کو بتا دوں اور دکھا دوں کہ اعلیٰ اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرنا چاہیے، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے، دین اسلام صرف نماز پڑھ لینے کا اور زکوٰۃ دے دینے کا اور حج کر لینے کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے زندگی کے ہر گوشے کو، کیونکہ مذہب اور دین وہی چیز، وہی طریقہ بن سکتا ہے جو زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہو، ہر گوشے کو شامل ہو، ہر گوشے کو گھیرے ہوئے ہو۔ مذہب اسلام صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام کی تکمیل اور ایمان کی تکمیل بہترین اخلاق سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وہ شخص مومن ہے ہی نہیں، مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ حیران رہ گئے، فرمایا اللہ کے نبی کون ہے ذلیل؟ قیل من یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے نبی؟ فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرور و فتن سے محفوظ نہ رہے وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی نے جار کا لفظ استعمال کیا۔ جار کے یہ معنی نہیں کہ مسلمان، یا جار کے معنی یہ نہیں کہ غیر مسلم، جار کے معنی یہ نہیں کہ رشتہ دار، جار کے معنی ہے پڑوسی۔ اب وہ چاہے جو بھی ہو، آپ کا بھائی ہے تو بھی آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے تو بھی آپ کا پڑوسی ہے، ایمان والا ہے تو بھی آپ کا پڑوسی ہے، ایمان والا نہیں ہے تب بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ اگر آپ اسے تکلیف دیتے ہیں، قیامت کے دن ضرور آپ سے سوال ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، افعال و کردار سے اگر اس کا پڑوسی، اس کا بھائی محفوظ نہ رہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگاؤ میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بتلایا، انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا ہوں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے، بہترین اخلاق کو پورا کرنے کے لیے۔ بہترین اخلاق کیا ہے میرے دوست؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ جاؤ گے آپ کو ملے بہترین اخلاق کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے سلم قطعک، اس آدمی سے رشتہ داری جوڑو جو تم سے رشتہ داری توڑے۔
آدمی نے پوچھا ٹھیک ہے اچھی بات، ہم بھی پوچھتے ہیں، جاتے ہیں، اگر اس نے نہیں پوچھا ہم نہیں پوچھتے ہیں۔ کوئی آپ نے کمال نہیں کیا، ہم نے آپ کو بلایا، آپ نے ہمیں بلا لیا، آپ نے کمال نہیں کیا، نہ کوئی احسان کیا بدلہ کیا، ہم نے بلایا تھا آپ نے بلا لیا، کون سا کمال کیا؟ ہم نہ بلاتے اور آپ ہمیں بلاتے تب کمال تھا۔ کمال یہ تھا کہ آپ ہمیں بلاتے اور ہم نہ جاتے لیکن ہمارے بلانے پہ آپ آ جاتے ہیں، کمال یہ ہے۔ کمال یہ نہیں کہ ہم نے بلایا آپ آ گئے، آپ نے بلایا ہم چلے گئے، یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہ تو ہر قوم کرتی ہے، یہ تو بدلہ ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ کرم اور رحم نہیں ہے، یہ عفو اور درگزر نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج رشتہ داریوں کے اندر بھائی بھائی کہاں کیا حالات ہو چکے ہیں ہر شخص سمجھ سکتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپسی اختلافات، جھگڑے، تنازعات یہ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں برداشت بالکل ہے ہی نہیں۔ اگر ہم ایک مرتبہ بھی نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کر لیں سلما قطع کا کہ اس آدمی سے رشتہ داری ہم جوڑ لیں جو ہم سے رشتہ توڑے، ارے کتنی مرتبہ توڑے گا؟ ایک مرتبہ توڑے گا، ایک مرتبہ آپ کو وہ مارے گا، ایک مرتبہ گالی دے گا، دیتا نہیں رہے گا۔ اگر آپ یہ کہو کہ وہ فلاں ایسا ہے، وہ مانے گا ہی نہیں مانتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ انسان ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے، پتھر کا اللہ کسی کو نہیں بناتا ہے۔ وہ ابو جہل سے زیادہ سخت اور ابو لہب سے زیادہ لعین و مردود نہیں ہوگا جس نے نبی علیہ السلام پر پتھر اٹھایا تھا۔ آپ علیہ السلام ابو جہل کے دروازے پر ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، 6000 مرتبہ گئے، اور حافظ ابن قیم نے لکھا ہے 16000 مرتبہ آپ گئے۔ آپ بتاؤ، آپ اپنے باپ کے پاس بھی گئے ہو 10 مرتبہ اگر ناراض ہو گئے؟ لہذا یہ کہنا، یہ دلیل بنانا کہ ہم کسی کو نہیں بنا سکتے، وہ ماننے والے ہیں ہی نہیں، وہ سدھرنے والے ہیں ہی نہیں، یہ غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بار آدمی نہیں مانتا، 2 بار نہیں مانتا، 3 بار مانتا ہے، ایک وقت آتا ہے آدمی مانتا ہے، دل پگھل جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وہ دیکھتا ہے کیوں ہم سے کوئی لالچ ہے یا نہیں ہے، کیوں ہمارے پیچھے یہ لگا ہوا ہے، آخر کیا بات ہے؟ پھر دوستو، یہ آپسی تنازعات صرف اسی لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم سلما قطع کا اس حدیث پر عمل کر لیں، ہم اس آدمی سے رشتہ داری جوڑ لیں، ہم اس آدمی کے قریب جائیں جو ہم سے ایک مرتبہ دور بھاگے، ہم اس کے قریب ہو کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مار کھانا، پٹ جانا، گالیاں کھانا، یہ ہمارا نصیب کہاں ہے میرے بھائی؟ یہ تو انبیاء کا اور اولیاء کا نصیب ہے، یہ تو اولیاء کا مقدر ہے۔ اگر ہم پٹ جائیں، مار کھا لیں تو یہ تو ظاہر قسمت ہے، تقدیر ہے میرے دوستو۔ اندازہ لگاؤ، نبی علیہ السلام کیا نہیں مارے گئے؟ آپ کو گالیاں نہیں دی گئیں؟ یا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک کوئی ایسا نبی ہوا ہو جس نے ہجرت نہ کی ہو، جس نے اپنوں کی گالیاں نہ کھائی ہو، جو اپنوں سے مار نہ کھایا ہو، جو اپنے بھائیوں سے نہ پٹا ہو؟ آپ بتاؤ مجھے۔ تو مار کھانا، اپنوں کی گالیاں کھانا، یہ تو انبیاء کا مقدر ہے۔ اگر ہم پٹ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ ہماری قسمت نہیں کہ اگر ہم مار کھائیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہاں ہمارا مقدر ہے کہ ہم مارے جائیں؟ یہ مقدر تو انبیاء اور اولیاء کا ہوتا ہے، یہ مقدر تو خلیل اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کے دوستوں کا ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، ہم بہت دور چلے، ہم نے دین کو محدود کر دیا صرف نماز میں، ہم نے دین کو محدود کر دیا صرف زکوٰۃ اور روزے میں اور حج میں۔ دین صرف زکوٰۃ اور روزے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اگر آج ہم سے دنیا اور آخرت دونوں ہاتھوں سے جا رہی ہے، دنیا میں بظاہر ہماری حکومتیں ختم ہیں، آج مسلمان ذلیل و تباہ ہے، دنیا میں رسوا ہو رہا ہے، آج کچھ بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو لا کے مسجد میں رکھ دیا، بس باہر سے بند کر تو ختم، دین مسجد تک ہے، باہر کچھ نہیں۔ مسجد سے باہر نکلے تو جیب میں آ گئی، بات ختم، اب ہم کیا ہیں نہیں معلوم، ہم فلاں خاں تو ہیں، ہم فلاں یہ تو ہیں وہ تو ہیں، لیکن مسلمان ہیں نہیں ہے نہیں معلوم۔ اذان ہوئی، زیادہ سے زیادہ مسجد میں آ گئے، ہو گئے کوئی مثال، ہو گئے ایمان والے۔ اب یہاں اگر ہو سکتا کسی کی ہم برداشت بھی کر لیں، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد ہم پھر اپنا وہی درندگی پہ آ جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَاعْفُ مَنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے، تمہارے ساتھ برائی کرے، تم اس کو معاف کر دو۔
ایک مرتبہ معاف کر کے دیکھو تو آپ طائف گئے تھے. یاد رکھو ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا ہے اللہ کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو راضی کرنا، آپ کی تعلیمات پر چلنا. اگر ہم مار کھا کر کے اللہ کو راضی کر لیں، مار کھانا پڑے گا. اگر ہم جان دے کر اللہ کو راضی کریں، جان دینا پڑے گی. اگر ہمارا مال جاتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، مال جانے دیجئے. اگر آپ کی عزت و آبرو جاتی ہے اللہ کی رضامندی کے لیے تو جانے دیجئے. جانا ضروری ہے. اگر آپ اس کو بچانے میں لگیں گے تو یاد رکھو اللہ کی خوشنودی نہیں بچے گی، اور جب اللہ کی خوشنودی نہیں بچے گی تو پھر یہ دنیا لہو و لعب ہے. 4 دن کے بعد منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں انسان ڈال دیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہم کیا کریں، ہماری تو جان چلی جائے گی. اللہ کو تو خاک ہے تمہاری جان، تف ہے تمہاری جان پہ. ارے جانے تو جان کس نے دی ہے؟ جان اللہ نے دی اسی لیے ہے تاکہ تم جان دے کر کے اللہ کو راضی کر لو. اللہ نے مال تمہیں دیا اسی لیے ہے تاکہ تم مال کو خرچ کر کے اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کر لو. آپ کہو کہ ہمارا تو مال جا رہا ہے، ہماری کھیتی برباد. ارے ہونے دو بھائی، اللہ نے دی اسی لیے ہے تاکہ اللہ کے راستے میں لٹاؤ، اسے برباد کرو، اللہ کے راستے میں آگ لگا دو. اللہ نے دی اسی لیے. اب ذرا غور کرو میرے دوستو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. آپ کہو کہ ہم فلاں کو منائیں، ہم ان کے پاس ہماری تو موچ جا رہے. اللہ نے موچ اسی لیے دی ہے تاکہ اللہ نام پر اسے مڑوا دو، اللہ نام پر اسے گرا دو. یہ کس نے دی ہے؟ آپ غور کرو، اندازہ لگاؤ، اور پھر یہ مطالبہ کس نے کیا ہے؟ یہ عزت آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ وقار آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ مال اور جان آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے. اور اگر اللہ اس کا مطالبہ کرتا ہے آپ نہیں دیتے، مت دیجیے، نہ دیجیے. خوش رہیے، اپنے مال میں خوش رہیے، اپنے عزت و آبرو میں خوش رہیے. لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ منٹوں سیکنڈوں میں فیصلے بدل دیتا ہے. سن رکھا ہوگا، بہت سن رکھا ہوگا، اتنا بڑا بادشاہ تھا، حاکم تھا، لیکن کیا حال ہوا تھا؟ ذرا سی ایک مرض ہو گئی تھی تو وہ حال ہوا تھا، لوگ دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے. تفصیل ہے، لوگ دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے. ذرا سی اللہ نے بس ایک مرض کر، حکومت نہیں چھینی، اس کا ملک نہیں برباد ہوا، وہ غریب نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. ذرا سی ایک مرض دے دی، بس ذرا سی ایک مرض پورے جسم کو جلا لیتا تھا، آگ میں گھس جاتا تھا، جسے کتے مرتے ہیں اس سے بھی بدترین موت ہوئی تھی، حجاج ابن یوسف. میرے دوستو اللہ اگر بدلہ لینے پہ آپ ڈٹے، ٹھیک ہے ہم مال نہیں خرچ، ہمارا مال جا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ارے بھائی جانے دو، اللہ نے مال دیا اسی لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَاعْفُ مَنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے اسے درگزر کر دو، جو تمہیں کوئی تکلیف دے تم بھول جاؤ، اس کے لیے بھلائی کا معاملہ کرو، نیکی اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، بھائی چارگی کا معاملہ کرو. کتا اگر تمہارے کاٹے تم کتے کے کاٹ لو، بڑی اچھی بات ہے. آپ کو اگر ٹھیک ہے ہم خزانہ ہم نے بدلہ لے لیا، آپ لے لیجیے بدلہ. آپ کو کتا کاٹے آپ کتے کاٹ لیجیے، آپ کا بھائی آپ کو تھپڑ مارے آپ اس کے تھپڑ مار دو. یہ بالکل ایسا ہے اللہ اور اس کے نبی کے نزدیک جیسے کہ تمہارے کتے نے کاٹا اور تم نے کتے کے کاٹ لیا. اس سے بڑھ کے میرے دوستو اور کچھ نہیں ہے. کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، فرض بدلہ لے لیا، بدلہ لیا جاتا ہے. اسلام منع نہیں کرتا، برابری اور مساوات کا پیغام اسلام نے دیا ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے کہ قصاص لے لو، قصاص میں زندگی ہے، بدلہ لے لو، بدلے میں زندگی. قرآن کہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہر جگہ ہر ایک حساب ہوتا ہے، کہاں کیا کرنا ہے، کہاں پر معاف کرنے میں فائدہ ہے، کہاں دب جانے میں فائدہ ہے، کہاں بدلہ لینے میں فائدہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَاعْفُ مَنْ ظَلَمَكَ، جو تم پر ظلم کرے، جو تمہیں تکلیف دے، جو تمہیں پریشان کرے تو اس کو درگزر کر دو. آپ طائف جاتے ہیں، آپ طائف والوں سے ادھار مانگنے نہیں گئے تھے، آپ طائف والوں سے رشتہ کرنے نہیں گئے تھے، آپ طائف والوں سے مدد لینے نہیں گئے تھے، بلکہ اللہ کا پیغام لے کر کے گئے تھے. 10 نبوی میں آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں، نبوت کے 10 سال بعد 11ویں سال میں آپ جاتے ہیں. آپ طائف پہنچتے ہیں، وہاں کے امراء کو، شرفاء کو، عام لوگوں کو جمع کرتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. طائف والے کیا کرتے ہیں؟ آپ پر پتھر برساتے ہیں. آپ چلتے ہیں، کیا آپ واقعہ پڑھیں گے، شش کریں گے. نبی علیہ السلام چل رہے، آپ پر پتھر لگتے، آپ زخمی ہو گئے، تھک گئے، آپ کا بدن چور چور ہو گیا، آپ گر جاتے ہیں. اوباش لڑکے نوجوان آتے ہیں، آپ کو کھڑا کرتے ہیں، کھڑا کرنے کے بعد پھر پتھر مارتے ہیں.
آپ پھر گر جاتے، پھر آپ کو کھڑا کرتے، پھر آپ کو پتھر مارتے. یہ حال ہے کس کا؟ نبی آخر الزمان کا، جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی ہے. وہ پتھروں سے طائف میں مار کر رہا ہے. آج ہم کسی کے گالی برداشت نہیں کر سکتے. امتی کس کے؟ اس نبی کے. سینہ ٹھوکتے عاشق رسول. خاک ہو تم عاشق رسول پر. ایسا عشق نہیں چلنے والا، ایسا عشق نہیں چلنے والا. بغاوت پر ہوا آمادہ تو ڈوبے لوح کا بیٹا. یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا، نبی سے یا ولی سے یا رشی سے کچھ نہیں ہوتا. نہ ہو توفیق رب جب تک کسی سے کچھ نہیں ہوتا. نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے. نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا، کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ کہہ دیں آپ کس نبی کے امتی ہیں اور اپنا عمل تو دیکھ لو. جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا تھا، نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تو سچا ہے، تو نے کہا تھا اے نوح تیرے گھر والے بچ جائیں گے، وہ نہیں مارے جائیں گے، یہ تو میرا اہل ہے، یہ میرا بیٹا ہے اللہ، یہ تو میرا اہل ہے. اللہ نے کہا نوح خاموش ہو جاؤ، یہ اہل تمہارا لیس من اہلی، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، اس کا عمل اور تمہارا عمل الگ ہے، تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، چھوڑو نوح، ڈوبنے دو. حضرت نوح علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں کہ نوح اب اس کے لیے دعا مت کرنا ورنہ تمہیں بھی اٹھا کے ڈال دیں گے. آپ اندازہ لگاؤ ہم نبی کے امتی مان لیے جائیں گے، اللہ ہم کو مان لے گا کہ ہم نبی کے امتی ہیں. ہم لڑتے پھریں، ہم نبی کی ایک بات نہ مانیں، ہم ایک بات پر عمل نہ کریں، قیامت کے دن ہم نبی کا امتی ہو جائیں گے. نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. اب قرآن پڑھو، ان کا سگا بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے اور نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں پروردگار آپ نے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کے یہ بیٹا ہے میرا، یہ تو میرا گھر والا ہے، بچا لیجئے. اللہ کہتا ہے نوح خاموش ہو جاؤ ورنہ اٹھا کے ڈال دیں گے، یہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، اس کا عمل الگ ہے، تمہارا عمل الگ ہے، عمل غیر صالح، یہ نیکی کرنے والا نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا. نبی کا تو بیٹا نیکیاں کرنے والا ہوتا، نبی کا تو امتی نیکیاں کرنے والا ہوتا. ہم اس کے امتی ہیں جو طائف کی سنگلاخ وادیوں میں پتھروں سے مار کھا رہا ہے، امتی ہم اس کے ہیں. لیکن یہاں اگر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ لے تو اس کی آنکھیں نکال لیتے، اس کی آنکھیں نکال لیتے. ہمارا حال یہ، عید کا جواب ہم پتھر سے دیتے ہیں. عید کا جواب ہم یاد رکھو اگر آپس میں یہ تنازعات رہے اور انہی تنازعات کی وجہ یہ ہے آج پوری دنیا میں ہم ذلیل و رسوا، دوسروں کے ہاتھوں مار کھا رہے ہیں، دوسروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں اور پٹتے رہیں گے جب تک آپس کے یہ تنازعات ختم نہیں ہوں گے. جب تک ہم نبی علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کے اس زندگی کے آپ کے اس پہلو کو جو آپ نے آپس میں بھائی چارگی کا، مل کر رہنے کا جو آپ نے حکم دیا ہے، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے دوسروں کے ہاتھوں پٹتے رہیں گے، بچنے والے نہیں ہیں. یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم آپسی اختلافات اور تنازعات کو ختم کر دیں. آج بھی دنیا کے اندر ہمیں ترقی مل سکتی، آج بھی ہمارے قدم چومے گی دنیا، آج بھی کامیابی ہمارے قدموں میں آئے. لیکن میرے دوستو پہلے ہم اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی زندگی پر اور اس معیار پر کھڑا اتاریں. ہم اپنے آپ کو مٹا دیں بالکل، تب یہ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. جب تک ہم مٹائیں گے نہیں کچھ نہیں ہونے والا ہے. آپ طائف میں مارے گئے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، اس کے باوجود جب فرشتہ آیا اور اس نے کہا، آپ نے بار بار یہ بات سن رکھی ہے، فرشتے نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہیں تو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دیں، یہ کچل دیا جائے، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جائے، یہ اس دنیا سے ان کی ہستی ختم کر دی جائے، نیست و نابود کر دیے جائے، انہیں بالکل ختم کر دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام رونے لگے، کہا میں ان کے لیے عذاب نہیں بن کر کے آیا، میں ان کے لیے قہر نہیں بن کر آیا. آپ نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اے اللہ طائف کے اندر رحمتیں نازل فرما، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. آپ ان کے لیے روئے اور گڑ گڑائے. آپ ذرا بتاؤ، ایک طرف فرشتہ کھڑا ہوا تھا، کہتا آپ ایک اشارہ کیجئے اللہ کے نبی، آپ ایک اشارہ کیجئے پورا طائف ختم کر دیں. اللہ کے حکم سے پورے طائف کو زمین بوس کر دیا جائے، غرق کر دیا جائے، آپ ایک اشارہ کیجئے. اس کے باوجود آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور طائف والوں کے لیے رحمت کی، مغفرت کی، ہدایت کی، عافیت کی دعائیں کی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
ہم اس نبی کے امتی ہیں. ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے جس نے کہا وَعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. ہم لوگ بہترین اخلاق والے ہیں. ہم لوگ بہترین اخلاق والے ہیں. ہمارے اخلاق اور کردار تو ایسے ہونا چاہیے کہ ہمارے اخلاق کو کردار کو دیکھ کر دوسرے متاثر ہوں. آج حال یہ ہے کہ مارکیٹوں کا کیا حال ہے, دکانوں کا کیا حال ہے, مسلمان کس نام سے موسوم کیے جاتے ہیں. جس قصبے میں شہر کے اندر آپ چلے جاؤ, جس محلے میں زیادہ گندگی ہو وہ مسلمان ہوتا ہے, جس مارکیٹ میں زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہو وہ مسلمان ہوتا ہے. یہ عنوان پہچان بن چکی ہے. آپ کچھ بھی کہیے, یہ پہچان بن چکی ہے. فلاں سے سودا نہ لینا, وہاں سے لانا. وہاں گندگی جہاں زیادہ ہے وہ مسلمانوں کا محلہ ہے. جن کے مذہب کے اندر یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پاکی آدھا ایمان ہے. پاکی آدھا ایمان ہے. پاکی ایمان کا حصہ ہے, اسلام کا حصہ ہے. اللہ پاک ہے, پاکی پسند کرتا ہے. ان کا حال یہ ہے. میرے دوستو, ہم بہت دور چلے گئے. ہم نے سمجھ لیا کہ دین مسجد تک ہے, نماز پڑھنا دین ہے, زکوٰۃ دینا دین ہے, روزہ رکھنا دین ہے, حج کرنا دین ہے. اس کے علاوہ جو چاہو کرو, جو اچھا لگے وہ کرو. باقی کہیں کوئی اسلام ہمیں کوئی ترغیب نہیں دیتا, ہمیں کچھ نہیں سمجھاتا. ایسی بات نہیں ہے. زندگی کی ہر موڑ پر آپ کو قرآن اور حدیث آپ کی رہنمائی کرتی ہے. نبی علیہ السلام کا طریقہ, آپ علیہ السلام کے ارشادات آپ کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ علیہ السلام کا عمل, آپ کا قول فعل آپ کی رہنمائی کرتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ یا اس کے علاوہ کوئی دوسرے بزرگ ہو, بہرحال ایک اللہ والے تھے. وہ رہا کرتے تھے ایک جگہ, ان کے پڑوس میں ایک یہودی عالم رہتا تھا. یہودی عالم, تو جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا, حال یہ تھا کہ وہ یہودی عالم بہت ان سے غصہ رہتا تھا. بہرحال وہ مسلمان تھے, یہودی تھا وہ, تو وہ اسے تکلیف دینا مقصود تھا. تو وہ گندگی اس کی جو بھی کمرے میں وہاں گھر میں ہوتی تھی, جو بھی کوڑا یا اور بھی گندگی نجاست وغیرہ, وہ اس طرح چھت سے وہ اپنی بہاتا تھا کہ وہ بہہ کر کے حضرت بایزید بستامی کے حجرے میں آتی تھی. حضرت بایزید بستامی نے یا جو بھی بزرگ رہے ہو اللہ والے, انہوں نے ہمارا ایک بڑا سا برتن رکھا تھا, وہ اس میں جمع ہو جاتی تھی. وہ روز دوسرے دن یا روز اس کو پھینک دیا کرتے تھے. اس سے لڑتے نہیں تھے. ایک آدھ مرتبہ اسے بتایا, لڑنے نہیں گئے کہ بھئی یہ کیا ہے, گندگی تم یہاں کر رہے ہو, کچھ نہیں. پھر دے بات ختم, چلتا رہا. جب وہ بیمار ہوئے, شدید بیمار ہوئے, بالکل آخری وقت آیا, لوگوں سے کہا اسے بلا کے لاؤ. لوگ بلا کے لائے. اس نے کہا کیوں بلایا؟ کہا تجھے بلایا اس لیے, پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم سے اتنے دن تو میرے پڑوس میں رہا, میں مرنے کا وقت ہے, اگر کوئی پریشانی ہوئی ہو, مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہو, تجھے کچھ بھی ہوئی ہو, ناگواری, مجھے معاف کر دے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تم گندگی ادھر ڈالتے تھے, میں تو روزانہ پھینک دیتا تھا, اب میں مر رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. اب یہاں جو خدام ہیں, جو دوسرے لوگ ہیں, یہ اگر دیکھیں گے تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں, تم مارے جاؤ گے, مار ڈالے جاؤ گے, یہ حال ہوگا, یہ نہیں چھوڑیں گے تم کو. ہم خاموشی سے اس کو پھینک دیتے تھے, لیکن یہ نہیں چھوڑنے والے. تو وہ خیر چلا گیا اور اس نے ایسا گندگی آنے وہاں چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ پھر آیا, حضرت سے ملا آ کر کے اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے, آپ نے ہمیں منع کیوں کیا, اور اس سے پہلے آپ نے ہمیں کبھی یہ اس طرح وارننگ نہیں دی کہ یہ گندگی آنا بند کرو, گندگی ڈالنا بند کرو, ورنہ تب بھی تو آپ کے ساتھی خدام آپ کے ساتھ رہتے تھے, آپ کے شاگرد رہتے تھے, ہمیں مار سکتے تھے, کچھ بھی کر سکتے تھے. تو کہا ہم اب تو مر رہے ہیں, بالکل مرنے والے ہیں, ہماری وجہ سے ہم پھینک دیتے تھے, ہماری وجہ سے تم بچے رہے, ٹھیک ہے بھائی, ہم بچاتے رہے تم کو, تم ہم کو تکلیف دیتے رہے, ہم برداشت کرتے رہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ کتا ہمیں کاٹے, ہم کتے کے کاٹ لیں. آپ ہم کو کاٹتے رہے, ہم ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم آپ کو بھگاتے رہے, ہم آپ کو بچاتے رہے, لیکن اب ہم جا رہے ہیں, اب تم مارے جاؤ گے, اب نہیں بچنے والے. اس لیے ہم نے تم کو بلا کے سمجھایا کہ بھائی اب یہ گندگی نہ آئے, ورنہ ہم تو چلے جائیں گے, دوسرے یہاں آئیں گے, دوسرے دیکھیں گے, تم نہیں بچو گے. لڑائیاں ہوگی, جھگڑے ہوں گے, تمہیں نقصانات ہوں گے, انہیں نقصانات ہوں گے. کہاں سے کہاں بات پہنچے. اس سے اچھا یہ ہے کہ اب تم اپنی یہ حرکت چھوڑ دو, کیونکہ اب برداشت کرنے والا نہیں رہا. وہ رونے لگا, اس نے کہا ایسا ہے تم مجھے کلمہ پڑھا,
تمہارا مذہب مجھے اچھا لگا. جو دوسرے کا اتنا خیال کرتا ہو، مذہب اچھا لگا، تم کلمہ پڑھا دو. یہ اخلاق کا اثر ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بازار میں کھڑے ہیں، دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو. کوئی آیا، اس نے آپ پہ تھوک دیا، کسی نے پتھر مار دیا، کسی نے گالی دے دی. شام تک آپ سورج غروب ہو گیا، آپ نے سر جھکایا اور انتہائی ندامت کے ساتھ آپ چل دیے، حسرت و یاس کے ساتھ. ایک نوجوان دیکھ رہا تھا، بیٹھا بیٹھا دوپہر سے برابر دیکھ رہا تھا کہ یار یہ خوبصورت نوجوان ہے، عادتیں بھی اچھی ہیں، کسی کو گالی نہیں دے رہا، دھکے نہیں دے رہا، مار نہیں رہا، کسی پہ تھوک نہیں رہا، عزت سے بات کر رہا، سر جھکا کے مل رہا، تواضع انکساری سے مل رہا. آخر کیوں لوگ اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں؟ وہ آیا، نبی علیہ السلام کے قریب ہوا، سلام کیا، کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ تم صبح سے بہت پریشان ہو، لوگوں کو لوگوں سے کیا کہہ رہے ہو، کیا پیغام دے رہے ہو لوگوں کو؟ ذرا ہمیں بھی بتاؤ. آپ علیہ السلام رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرا پیغام ہے ایک، میرا پیغام یہ ہے کہ انسان بن جاؤ. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ ایک مان لو، اللہ کو ایک مان لو، ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، انسان بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. میرا دوسرا پیغام نہیں. اس نے کہا اس کے بدلے میں لوگ تمہیں مار رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ نے کچھ ان سے اور کہا ہے؟ کچھ نہیں. اس نے کہا پہلے مجھے کلمہ پڑھا. یہ سعد ابو وقاص رضی اللہ عنہ فوراً ایمان لے آئے. یہ آپ نے جا کے انہیں سمجھایا نہیں. میرے جتنا زبان کا اثر ہوتا ہے، اخلاق کا، کردار کا، افعال کا اثر اس سے زیادہ ہوتا ہے. اگر ہم اپنے اخلاق سنواریں، اپنے کردار سنواریں، لوگوں کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ، ان کو اگر ہم اچھا کریں تو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ سدھر جاؤ، آپ مسلمان ہو جاؤ، آپ اللہ کو ایک مان لو. بلکہ وہ خود آ کر کے ہم سے جڑیں گے، وہ خود آ کر کے ہم سے ملیں گے اور وہ خود سدھریں گے. کہنا نہیں پڑے گا، کیونکہ کہنے کا اثر بہت کم ہوتا ہے، عمل کا اثر زیادہ ہوتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں جا رہے تھے. ایک مرتبہ آپ کے پڑوس میں ایک انگریز بیٹھا تھا اور آپ انگریز دشمن آدمی. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ریشمی رومال کے جو بانی ہیں اس کو ایجاد کرنے والے ہیں. آپ گئے تو وہ انگریز گئے سنجا کرنے کے لیے، وہاں سے واپس آیا، بیٹھ گئے، لیکن وہ مچل رہا. آپ نے سب اندازہ لگایا کہ اس نے کیا نہیں، سنجا فارغ نہیں ہو کے آیا ہے. آپ گئے وہاں، دیکھا جا کے تو گندا تھا، تو آپ نے کسی طرح وہاں پانی چلا کے بہرحال اس کو صاف کر دیا، دے دیا. اور اس کے بعد اس کے پاس آئے، کہا ایسا جاؤ بھائی جاؤ، صاف ہو گیا. تو وہ گیا، فراغت حاصل کی. فارغ ہونے کے بعد آیا تو کہنے لگا بھائی کون صاف کرے؟ کوئی دوسرا تو آیا نہیں صاف کرنے والا. اس نے پوچھا کس نے صاف کیا؟ تو کہا نہیں، آپ فارغ ہو گئے، آپ کی جو پریشانی تھی وہ ختم، بات ختم کیجئے. کس نے صاف کیا، کس نے صاف نہیں کیا، اس سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ کو ضرورت تھی، ہم یہ کام کر سکتے تھے، ہم نے کر دیا. آپ انسان ہیں، ہم انسان ہیں. وہ انگریز اتنا متاثر ہوا کہ وہ فوراً مسلمان ہو گیا، اسی وقت مسلمان ہو گیا. اس سے حضرت شیخ الہند نے یہ نہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لو، آپ مسلمان ہو جاؤ، اسلام یہ سکھاتا ہے وہ نہیں. اسلام کا جو عمل ہے، اسلامی طریقہ جو ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کا اور آپ کا اسوہ جو ہے، شیخ الہند نے وہ پیش کیا، وہ طریقہ پیش کیا. اس طریقے پر وہ فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، مسلمان ہو گیا. آپ اندازہ لگاؤ میرے دوستو، اگر ہم اپنے اخلاق اچھے کر لیں تو کیا ہمارا بھائی ہم سے نہیں ملے گا؟ کیا ہمارا پڑوسی ہم سے نہیں جڑے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے سل من قطع کا، رشتہ داری اصل میں تو اسی سے جوڑنا ہے جو تم سے توڑے. جو جوڑے اس سے تو تم بھی جوڑو گے، کوئی کمال نہیں ہے. واعف من ظلمک، جو تم پر ظلم کرے، تمہارے ساتھ برائی کرے، تم اس کو معاف کر دو، درگزر کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کا معاملہ کرے گا. کرو مہربانی محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یا تو دنیا ہی میں سب لے لو یا پھر آخرت میں کچھ باقی رکھو. قرآن ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں جو دنیا میں اپنا بدلہ مانگ لیتے ہیں، تو سنو، انہیں دنیا میں دے دیا گیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں. اور آگے قرآن کہتا ہے اور بہترین لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تھوڑا سا دنیا میں دے دے، باقی آخرت میں دے دے. لہذا دنیا ہی دنیا اگر چاہ لی تو پھر برباد ہے، آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے.
لہذا یہاں اگر اللہ واسطے ہماری عزت جا رہی ہے کوئی بات نہیں، جانے دو، جان جا رہی ہے ظاہر قسمت، اللہ کے لیے مار کھا رہے ہیں، اس سے بہتر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے لیے گالیاں کھا رہے ہیں تو ہم نبیوں کی صف میں آ جائیں، انبیاء صلحاء صدیقین کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا اگر ہم گالیاں کھا رہے ہیں اللہ کے لیے۔ لہذا دعائیں کرو کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں مارے جائیں، ہم بھی اللہ کے راستے میں گالیاں کھائیں، ہمیں بھی اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانی پڑے تاکہ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہم بھی ہو جائیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اخلاق والا بنائے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔